الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں. موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم. اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا. اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. جن حضرات نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے تحفہ درود شریف پڑھے، میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجزائی پروگرام کسے جلسے یا تقریر دا نہیں کہ کوئی بندہ یہ ذہن چ رکھ کے باوے کہ مولوی فلاں مسلک دا ہے، بندے فلاں مسلک دے ہیں. مسالک دا اختلاف، مذاہب دا اختلاف دنیا دے اتے ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ دی ذات نال اختلاف کیتے دہریے بڑھ گئے، خدا دے منکر ہو گئے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا انکار کیتے مرزائی بن گئے، قادیانی بن گئے. کہنے قرآن نال اختلاف کیتے، کہنے صحابہ نال اختلاف کیتے، کہنے اہل بیت نال اختلاف کیتے. لیکن موت ہی ایسا مسئلہ ہے جے دے اندر کہیں دا اختلاف نہیں ہے.
ہر مسلک دا بندہ، ہر ذہن دا بندہ، ہر طبقے دا بندہ، امیر غریب فقیر شہنشاہ بادشاہ وزیر ملک خانے، ہر بندے دا عقیدہ جان دے کہ موت برحق ہے، آمنیے ہر صورت دے اندر، ہر کہہ دے ہوتے کوئی بندہ ہی موت دے کولو بچ نہیں سکتا۔ مالک کائنات نے اتحادہ میرا وجود دو چیزاں دے نال بنائے۔ کتنی چیزاں؟ اللہ اچھا میرے نال دو چیزاں، ایک جسم ہے اور ایک دے اندر روح ہے۔ جسم مٹی نال بنے، مٹی وچوں آئے اور بالآخر اتھاں اپنا وقت تے لیمٹ گزار کے این ول ونجنے کتھاں مٹی دے اندر۔ یہ میں نہیں آتا کہ فلسفی دا قول نہیں، یہ میرے اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا۔ مالک کائنات فرمائیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فرمایا انسان کو پیدا کیتے کھڑک دی ہوئی مٹی دے نال ہی کو بنائے سے کھڑک دی ہوئی مٹی دے نال ولا اساں ہدا ہک نطفہ جڑا قرار پاتے ماں دے رحم دے اندر ولساں اس دیاں ہڈیاں بنائیاں ول انہاں ہڈیاں دے اتے اساں گوشت چڑھائے ول اس گوشت دا ایک لوتھڑا تے جلدا پھردا ایک انسان پیدا کیتے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ جو قرآن سن کے دل ٹھرے تو سبحان اللہ آگ سوچا تاکہ تو حق بھی ثواب ملے گیا۔ نہیں ملتا ثواب جی میں کو تہیں میں لگ دے کہ گنگے گنگے سن دے ہاسے تے گنگے آن ڈٹھو سے بیجی میں زبانی نہیں ہے توڑے منہ دے وچ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں بے مقام تے قرآن آدھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اسا انسان کو مٹی تے گارے دے نال بنائے سے بے مقام دے ہوتے اللہ پاک فرمے دے کھڑے کہ منہا خلقناکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم
تارة أخرى اسو تو وہی مٹی جو پیدا کی تیسے ولا ہی مٹی دے اندر لوٹا کے گھنوے سوں ولا ہی مٹی دے وچوں کھڑا کرے سوں اللہ بار بار مٹی دا تذکرہ کرنگے مٹی وچوں بنے مٹی وچوں بنے ہڈیاں مٹی دے نال بنیاں گوشت مٹی دے نال بنے ولا ایک ہے وجود دیتے جسم دیتے تے مٹی دا وجہ کیا ہے اللہ پاک فرمائے یہ مٹی دی سرشت کو دیکھ اے انسان یہ مٹی ہمیشہ جھکنی وائی کو پسند کریں دیئے مٹی ہمیشہ جھکی رہ دیئے اور جھکی ہے پائی تو سہی دے ہوتے حل چلاؤ ہی دے ہوتے مالے پھیرو اور اے توری دھرتی مائے جو کچھ کرو پائے یہ تو کو رزق روزی دا سوال پیدا کر کے دینی ہے لیکن ایدی خصلتیں ہیں جو اے جھکی ہیں جب تک جھکی رہ دیئے ایدہ شانوں دے ایدی عظمتوں دیئے ایدہ مقاموں دے لیکن اگر اے اپنی خصلت تے سرشت کو چھوڑ کے اتا اڈن لگے اچھی تھیون لگے اکھیں جپوے اندھاری نال تمندے کھاندی پئی ہوندی کپڑیاں تے لگے تگالی کھاندی پئی ہوندی وجود تے لگے لوگ آدن اے کیا مصیبت ہے اے مٹی یعنی جب اپنی خصلت چھوڑی اس تے مندے کھاندی اللہ فرمے دے انسان تے کو بار بار آدھا پیا تو مٹی کیوں گڑے اس واسطے تو جھکا تھی کہ رائے جب تک تو جھکا رہ سے میں تے کو اونچا کرے سا یہ ہے کہ نہیں جی بھائی نیوے نو پھل چنگا لگدا اور جب تک تو جھکا رہ سے جھکنوئی اختیار کرے سے تواضع اختیار کرے سے عاجزی اختیار کرے سے انکساری اختیار کرے سے میں تے کو اونچا کرے سا تیرا شان ودھے سا اگر تو گردن سریا پیسے اگر تو اکڑ کرے سے فخر تو غرور کرے سے تو اللہ فرمائے وقت اکڑیاں ہوئیاں گردنا یا میں تروڑ دینا یا بروڑ دینا یہ ہے کہ نہیں جی حضرت شیخ سعدی فرمائے دل اگر تواضع کنی اختیار شود خلق دنیا ترا دوستدار اے دل اگر تو تواضع اختیار کرے عاجزی اختیار کرے فرمایا ساری دنیا دی خلقت تیرے نال محبت تے پیار کرن والی ہوں سی یہ ہے کہ نہیں یہ جڑے اللہ دے ولی ہوندن نیک لوگ ہوندن برگزیدہ لوگ ہوندن درویش لوگ ہوندن فقیر لوگ ہوندن ہمیشہ جھکنی وائی اختیار کریں دن عاجزی اختیار کریں دن تواضع اختیار کریں دن اللہ والے ہم کو لوگنو زمین تے بیٹھے ہوندن مٹی تے بیٹھے ہوندن لیکن گال ہی عرش والیاں دے نال کریں دن یہ ہے یا نہیں جی تو ایک قرآن نے ساکولے سے کہ مٹی جو بڑی ہوئی مخلوق تیکوں آکڑ روا نہیں تیکوں غرور روا نہیں تیکوں تکبر جائز نہیں ہے تکبر نہ کیتا کرو غرور نہ کیتا کرو آکڑے نہ کرو اللہ فرمائے دے الکبریاء ردائی اے تکبر میری چادر ہے کوئی بندہ پاون دی کوشش نہ کرے میرے عرض کرنا مقصد انسان مٹی گنے بنے ویسی مٹی دے اندر اور دوبارہ اٹھایا بھی مٹی جو ویسی تے روح جڑی ہے
روح یہ آسمانہ تو آئیے. کتوں آئی؟ آسمانہ. اللہ فرمائے دے جسم مٹی تو بنے ہندیاں تمام ضروریات وہ بھی میں مٹی تو پیدا کی تیاں. کپڑا پہن لے مٹی تو یعنی کپاہ روئی ول دھاگا ول کپڑا مٹی تو ہے. تیل لے دے یہ بھی مٹی تو. سرسو جمیے گہائے میں تیل بڑھائے میں گھی مٹی تو. کپڑے مٹی تو. گندم کھاون پیون دیا چیزاں چاول اور جو بھی بیماریاں لگن جڑی بوٹیاں اے انگریزی ادویات بھی انہاں جڑی بوٹیاں کو لو بڑھ دیاں. اللہ دا قرآن سچا دے بڑیاں بھی مٹی کو لو ضروریات بھی دیاں مٹی تو کجھمی جو روحو آسمانہ تو آئیے آسمانہ تو آئیے تے اندیاں ضروریات بھی اللہ فرمائے دے میں آسمانہ تو بھیجیاں. میری گال سمجھ آدھی بھی ٹھیک ہے نا. جس میں انسانی مرکب دو چیزاں کو لو سمجھ آگئی. ہوں روح قرآن کو لو پوچھ دیں اللہ دا قرآن آدھے وَيَسَّلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سوال کرے دن روح کیڑی چیز ہے. فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اے امر ربی ہے اللہ دا حکم ہے. لیکن وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اِدھے بارے اسدوں کو زیادہ علم نہیں دیتا تھوڑا علم دیتے تھوڑا علم دیتے. اے انسان اے آسمانہ تو آئیے ہندیاں غذامہ بھی آسمانہ تو آئیے. اے بیمار تھی میں تے ہندیاں دوائیاں بھی آسمانہ تو آئیے. جی میں جسم بیمار ہوں دے دوا گھن دے میں ڈاکٹر کول میں دے میں طبیب کولو میں دے میں ادویات گھن کے آن دے. میں روح بھی بیمار تھی دیئے ہندیاں بھی کچھ غذامائیں لیکن اسمنا دے بارے خیال نہیں کیتا سوچیا نہیں. لوگوں جسم کثیف چیزیں سخت چیزیں ہندیاں غذامہ بھی سخت ہیں. روح لطیف چیزیں نرم چیزیں تے ہندیاں غذامہ بھی لطیف ہیں. تو صحیح میں حیران تھی کہ تجسس ہی بیٹھے ہوئے کیونکہ عموماً میرے خیال ہے تمہارے پاس مولوی میں آندن بھی کان تے ہاتھ رکھیا سور ماری تے چل میرا بھائی ایویں نا. قرآن جڑا ہے یہ روح دی غذا ہے. جسم تے روح ہی چوں اصل چیز روح ہے. جسم ایویں سمجھو جی بدام ہوں دے اتے چھلکائے اندر گلی ہے. گلی اصل شے ہے. جرلے گلی کٹ گنو وقت چھلکے کو چاہ کے بہر سٹیں دے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ روح ہوئی میں اصل شے ہے جلے نکل وے دیئے پیچھے کیا دے وے یار خان صاحب دی میت پئی ہے. یہ میت ہے. خان ٹر گئے. ملک صاحب دی میت پئی ہے. ملک ٹر گئے. چودھری صاحب دی میت ہے. بھئی اصل چودھری او بولو نا ٹر گئے چلے گئے. یار جسم میں موجود ہے ہاتھ موجود ہے پیر موجود ہے جنگا موجود ہے وجود موجود ہے. آدھے عمری صاحب ہاتھ موجود ہے پر حرکت کرن دی طاقت نہیں ہے. پیر موجود ہے پر چلن دی طاقت نہیں ہے. زبان موجود ہے پر بولن دی طاقت نہیں ہے. اکھا موجود ہے پر دیکھن دی طاقت نہیں ہے. کان موجود ہے پر سنن دی طاقت نہیں ہے. دماغ موجود ہے پر سوچن دی طاقت نہیں ہے. دل موجود ہے
پر اندر دھڑکن کوئی نہیں، اصل چیز روح آئی اور روح چلی گئی. ہن ای میت کو چاہ کے انہیں اصلی مقام تے پہنچاؤ، اصلی مقام تے پہنچاؤ. او یارا 1 کروڑ روپے دا بنگلہ بنایا سی، آدھے نہیں نہیں اے ایندہ اصلی مقام نہیں ہے، اے 1.5 کروڑ دی کوٹھی بنائیں اس، آدھے اے اصلی مقام نہیں ہے. یار زر ایندہ لگے، پیسے ایندے لگے، ہر شہیدی خرچ تھائیں، لیکن آدھے اصلی مقام نہیں ہے. اصلی مقام وہ تے 2 گز زمین ہے، وہ بھی اللہ کرے نصیب ہو پوے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کو لوگ گزر دن آپ فرمیدن ایتها القبور یا اہل القبور یا اہل القبور اموالکم قسمت ودیارکم سکنت وازواجکم زوجت. او قبر والے ہو کون فرمیدن؟ یار حضرت علی دا نا نہیں گندے چتوں کو شرما دی. حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمیدن یا اہل القبور او قبر والے ہو اموالکم قسمت توڑے مال تقسیم کر دیتے گئے ودیارکم سکنت توڑے گھر دی اندر بے لوگ آکے آباد ہو گئے توڑی نیم پلیٹ لہاگی دی گئی یہ اتھا مرحوم لکھ دیتا گئے وَعَزْوَاجُكُمْ زُوِّجَتْ اور توڑی گھر والیاں جنہاں نال بڑی محبت تے بڑا پیار آوے گھر والے والیاں ماں باپ کو انہاں دے کول فقیت نہ بیڑیں دے آدھے آوے میری اماں میری بڑی پیاری بیوی ہے ہی کو کوئی کم نہ ڈسا کر اماں ہی دے نال محبت نہ لڑایا کر بابا یہ بڑی محبت والی بیوی ہے ہی دا خیال کیتا کرو. حضرت علی فرمیدن او قبر والے ہو ازواجکم زوجت توڑی محبت کروالیاں بیویاں توڑے بعد عدت گزار کے بید بستر دیا زینت بڑھ چکی ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی بھائی ول اسا ہی وجود دی کو چپا چیتے لگے ہوئے ہیں. میرا جسم ٹھیک راوے تنو مند راوے طاقت و قوت والا راوے لباس ایسا ہوئے تراش خراش ایسی ہوئے جتی کپڑا ایسا ہوئے پر روح دے بارے کریں خیال نہیں کیتا. جو روح ہوندی بھی کوئی غذا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں روح دی غذا اللہ دے قرآن دی تلاوت ہے، روح دی غذا ذکر اللہ ہے، روح دی غذا اللہ دی یاد ہے. کیڑی شاہ ہے؟ اساں ایو کو جاتے ہیں جڑے میرے بھائی ناث خان نے آکھے بس بھائی تو میں ٹوریا وے نا تے اگھاں جانے حسنین دا نانا. حسنین دا نانا اون ویلے جنے سی جلے اون دا آکھیا منے سن. جے حسنین دے نانے دا آکھیا نہیں منیا بولو تے صحیح یارا. او بھائی آرام نال رہوئے یار آکے بیٹھی آونجے رکھو آرام نال باؤ آونجے ایسا ہی رکھ دے اپنا سامان. میرے دوستوں میرے بزرگوں حسنین دے نانے دے نال پیار کرنے تے حسنین نال بھی پیار کرنے جو سادہ عقیدہ ایمان ہے محبت دا محور تے مرکز جڑا ہے وہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہاں سائیں نے جے دے نال پیار کیتے اساں اون دے نال پیار کرنے سائیں نے جے دے نال محبت کیتی اساں اون دے نال محبت کرنی ہے تے جے کو سائیں نے اکھاں چوں نظراں چوں گرا چھوڑے ساڈا اون دے نال کوئی تعلق نہیں ساڈا کوئی واسطہ اون دے نال نہیں وہ کوئی بھی ہووے کسے باشد ہوا تے اڑدا آوے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تے تابعداری فرما برداری تے غلامی کوئی نہیں ہے اللہ دی قسم وہ کامیاب کوئی نہیں ہے اے جادوگر جو کئی تو آکوں لکھیں دن اپنے کرتب ٹھیک ہے نا لیکن حضور دی فرما برداری جو نہیں ہے انہاں دی کامیابی اے دجال دے بارے تساں سنیا ہوئے قیامت دیا نشانیاں چوں دجال جلے آسی نا وہ ہک کھرکے تے چڑھیا ودا اسی اون دے ہک پاسوں جنت بنائی ودا اسی ہک پاسوں جہنم بنائی ودا اسی لوگ اکثر میں خدا ہاں لوگ اکثر اللہ بارش وسیں دے اوئی میں اشارہ کرے سی می وسن پہ ویسی لوگ اکثر او خدا زندہ کرے دے تے مرے دے وہ اکثر بندہ گھن لاؤ بندے کو میں دو حصے چرے سی چا چیر کے ادھا انتے درمیان اچ آپ ٹورن پہ ویسی اکڑیج کے فخر نال چل سی ولا او کو جوڑ کے زندہ کر کھڑے سی اتنی طاقت ہو سی 40 دیواریں پوری دنیا دا دورہ کرے سی سمجھ آ رہی لیکن حضور دی غلامی اتباع فرما برداری نوکری صحابہ و اہل بیت دی تابعداری نوکری نہ ہو سی سائیں فرمائے ان دے متھے تے کاف الف فے رے لکھا ہوا ہو سی جو ایک کافر ہے یہ کیا ہے کافر ہن سارے اندر ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے لوگوں افسوس نہ لاکھڑا پوندے وڈے چھوٹے دا حیا ختم تھی گئے شرم ختم تھی گئی ہے ماں باپ دا آکھڑ نہیں منے دے گھر دا بزرگ کوئی فیصلہ کر دے وے آدھے ناسا کوئی غلام ہے انہاں پگڑ بدھاں دے اے پگڑ بدھ جڑے بیٹھے جائیں پالے جائیں پوسے جائیں جوان کیتے جائیں سارے اخراجات یہ زندگی حیاتی دے برداشت کیتے اجو کو بابا نہیں آدھا پگڑ بدھا دے ابا نہیں آدھا اے پگڑ بدھ دے اے کوئی فوت تھی دے پگ پوین دے نا بھئی پگ دا وارث ہے ٹھیک ہے نا میں کوئی سیاسی گل نہیں کر رہا میں دین دی گال تو اگونے سیدھا پیا سیاستی جن تے ونجوں تو آری مرضی ہے لیکن کم از کم بڑے دا احترام بڑے دی عزت وڈے دی عظمت دل دے اندر ہوئے یہ سارے قرآن دی تعلیم ہے یہ سارے دین دی تعلیم ہے روح کو سکون تعمیل دے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت بولنی وے ودیو درباراں تے لب دے مزاراں تے لب دے فقیراں کولو لب دے پیراں کولو لب دے وہ وڈے پیر جڑے ہیں وہ گھر دے اندر یہ بڑھڑے ماں باپ بیٹھے ہیں یہ وڈے پیر ہیں اللہ دی قسم جیسے کیسے ہیں تیرے واسطے دعاواں دا چھپا رن اما دے قدمہ دے اتے ہاتھ رکھ خدا دی قسم سکون مل دے اطمینان مل دے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اے کاش میں محمد دی اماں زندہ ہویا میں محمد عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں وہاں مسجد دی اندر تے تلاوت قرآن کر رہا ہوں وہاں میری اماں بھی کو گھر چوں آواز دے ویا
یا ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد، اے میرے بیٹے محمد. حضور فرمائیں میں فرض نماز چھوڑنے وہاں، قرآن دی تلاوت چھوڑنے وہاں، میں اللہ دی اے اطاعت تے فرما برداری جڑی نماز دی اندر ہوندی ہے اے چھوڑنے وہاں تے اماں دے بلاوے دے ہوتے، اماں دے صد دے ہوتے مودی خدمت دے اندر ون کے آکھاں نعم یا امی، اماں میں تیری خدمت دے اندر حاضر ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اج اساں اماں کو نا نال نہیں پکرے دے، بڈھڑ ورکی وڈیری او بابا او ابا جن بارے میرے آقا فرمائے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ دی رضا والد دی رضا دے اندر تے اللہ دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندر. فرش والا اب راضی ہے تو عرش والا رب راضی تھی سی، یہ فرش والا اب ناراض ہے تو عرش والا رب کدھیں راضی نہ تھی سی. حضور دا فرمان اجوں بابے کو گھر دے اندر جگہ نہیں، کوٹھی بنوائی سے بنگلہ بنوائے سے، لیکن اماں تے ابے واسطے او بھوں والی کوٹھڑی، او بھوں والی کچی کوٹھڑی بابا تو سکھنگ دے ہو ساری نندر دے اندر خلال آندے. ابا تو کھگار سکیں دے وے ساری کلینا خراب تھیں حکا پی دے وے سکو بدبو ہوا دیئے، اس واسطے توڑے واسطے والیدہ کمرہ ہے. ایمیں ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، انہاں کو ناراض کر کے کہیں تو کو دل دا سکون نہ مل سی، تو روح کہیں پرسکون نہ ہو سی. ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے یہ جڑے لوگ تو ورغلیں دے ودن نا پھر وڈیاں دی گال نہیں مننی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا کہ جیڑا وڈا چھوٹے دے اتے رحم نہیں کرے دا، جیڑا چھوٹا وڈے دا ادب و احترام نہیں کرے دا، فلیس منا او میں محمد دی امتی چو بھی کوئی نہیں، میرا اندے نال تعلق کوئی نہیں. یہ قرآن اللہ دا گواہ حضور دا فرمان سنے دا بیٹھا. منواونا میرے واسی چ نہیں، دساونا میرے واسی چ ہے. اج اماں چلی گئی ہیں، دنیا تو رخصت ہو گئی ہیں، بہن چلی گئی ہیں، بیٹی چلی گئی ہیں. قرآن نے ماں دی بڑی عظمت بیان کی تھی، بہن دی بڑی عظمت بیان کی تھی. بھیڑ دی شان میرے آقا نے دسائی ہے. لوگوں تو سب میں جائیداد دی خاطر بھیڑی کو مویا لکھوا دے ہیں. حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، حنین دی طرف چلن. آپ دے صحابہ نے ایک قبیلہ فتح کیتے، 4000 لوگ کو گرفتار کر کے گھنائیں، ساز و سامان مال لال گھنائیں. صبح میرے آقا اٹھن، صف در صف صحیح پھر دے پائیں، چل دے پائیں. ایویں دہ دے ویدن قیدیاں دیا مشکا بدیاں ہوئیں، ہاتھ بدے ہوئیں، صحیح ایک صف کرو گزر دن. کڑ پیچھو آواز دیئے یا اخی المحمد، یا اخی المحمد. بھائی جان انہوں ولا کھتیر گنائے، انہوں ولا کھتیر گنائے، پر میری گال سنو، میں قرآن و حدیث سنے دا بیٹھا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ویندے پین پچھو کٹ دے آواز آنی ہے یا اخی المحمد، اے میرے بھائی محمد، اے میرے بھائی محمد. حضور فرمائیں میں حیران ہویا، کون ہے میں کو بھائی سڈن والا، کون ہے بھرا سڈن والا. میں پیچھا ول کے آیا، دیدھاں ایک عجوز ہے، بڑھڑی ہے، کمزور ہے، لاچار ہے،
ہاتھ بدے ہوئے سر اونچا کر کے آدھی ہے میرے بھائی محمد میں کچھ سناتا نہیں وے میں بچپن دے اندر تو کو جھولیاں تے چاون والی تیری بھین شیما تیری ہمشیرہ جلے حضرت حلیمہ کول تسا بھی ہاوے تے میں بھی ہمی کھیر پلے دیا یمہ حلیمہ اے جی میں تیری رضائی بھینا کھیر کٹھے پی دیا سے اللہ اکبر صحیح ڈٹھے میرے آقا دیا کھیچ وحجوہ دے میر صحابہ کو آدھے نو میرے پیارے صحابہ جلدی کرو ایتے مدتوں بعد شیمالان ملاقات ہوئے بچپن دے اندر میں کوئے چاہ کے لوریاں دے دی ہوندی آئی حدیث پاک دے اندر انہا لوریاں دے الفاظ بھی موجود ہیں شیما حضور کو چاہ کے آدھی آئی یا ربنا ابق لنا محمدا یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وابغضا ثم اراہ سیدا ومسعودا وأكببت أعاديه مرض وحسدا میرا اللہ میرے بھائی محمد کو قائم و دائم فرماوی اللہ میرے بھائی کو سرداریاں عطا فرماوی اللہ میرے بھائی کو کامیابیاں عطا فرماوی شیما دیے بھیا میں دعا کرنیم اللہ تے کو سرداریاں دیتیاں تو سردار بڑھ کی ہے میں تیری قید دے اندر آئیاں میں تیری قید بھیڑ حضور نے فرمایا جلدی کرو میری بھیڑ دیا ہتھ کڑیاں کھولو رسیاں کھل گئیں سیدہ شیما میرے آقا دا متھا چمنی ہے آدھی بھیا انہا صدا مال بھی لٹے مال بھی گیت دینے صحیح صحابہ کو اکھے مال واپس کرو آدھی آقا میں کلی نہیں میرے قبیلے دے 4000 لوگ نالن صحیح فرمایا لوگوں بھینی کنہیں مگدیاں رانیاں بھینی بھیروں دے گوہیاں دے ہوتے کنہیں سوال کرے دے اللہ انہاں ساریاں دیاں ہتھکڑیاں کھولو رسیاں کھولو میری بہن نے سفارش کی تھی جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دیاں ہتھکڑیاں کھلوائیں قبیلے والے سیدہ شیما دی خدمت دے اندر آدن شیما تیرا بھائی بڑا کریم ہے شیما تیرا بھائی بڑا رحیم ہے شیما تیرا بھائی بڑا رؤوف ہے شیما دیے آقا بھی کو کلمہ پڑھاؤ قبیلے والے آدھن شیما تو کلی نہیں اساں سارے اپنی گلے دے اندر غلامی دا توق محمدی پاک سب کلمہ پڑھ دیں سمجھ آ رہی بھیڑی دا حق نہ ماریا کرو بیٹیاں دا حق نہ ماریا کرو کنہیں کامیاب نہ تھی سو انہوں دے اللہ ختم کریں دے درود پاک پڑھ گنا محبت نال باواز زمانے تے کوئی ہم سر میری مولا دا آیا نہیں سبحان اللہ زمانے تے کوئی ہم سر میرے سونے دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میری مولا دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میرے آقا دا آیا نہیں دے اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں زمانے تے کوئی ہم
کوثر میرے سونے دا آیا نہیں ہے دے نور نبوت نے مزین جگ کتا سارا لکھائت شان پہ دے گئے ملا جس نور دیوے وارا محمد اج تائیں در تو کوئی خالی ولا یا نہیں ہے عید اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے ثنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کی میں ہوئے کم تر ثنا جدی خدا کی دی خود قرآن دے اندر سوا سائیں دے کسے نو آسمان تے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کرگل تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل اے موت کے کو بھی نہیں چھڑے دی اے موت کے کو بھی نہیں چھڑے دی آدھی جو سرتے مہلت نہ دے دی وس دے گھرانو جندرے مرے دی وس دے گھرانو جندرے مرے دی رب دے سوائے کہہ تو نہ ڈر دی رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل اے دنیا مسافر خانہ کوئی آدھا پہ کوئی جاندہ پہ کئی رات گزاری شیش محل کوئی پتھنے موت دے ڈھاندا پے اتے کئی گھر وچ خوشیاں پیا ہو دیا ہے کوئی دھانا مار کرلاندا پے تو کئی سلطان سکندر لڑ گئے ایویں وارا ہر دا آدھا پہ جے جاتے ویسے اٹھے اندھیرا نانگا وٹھوا لایا ہے ڈیرا کڑ کڑ کے کھاسن اے بکیات زیرا کڑ کڑ کے کھاسن اے بکیات زیرا چھک چھک چرے سن چربی جگر دی ہے رات مشکل کئی بادشاہ دھرتی ہلے دے فرعون وانگو آکڑ دکھے دے فرعون وانگو
آ کر دیکھیں دے آیا غضب جان گئے ہاتھ ملے دے آیا غضب جان گئے ہاتھ ملے دے رب ہے بھنے دا گردن فخر دی ہے رات مشکل دے چھوڑ خاکی آ کر ودائی کہیں کم ناسی اے بادشاہی کہیں کم ناسی اے تخت شاہی پڑھ لا الہ آواز آئی پڑھ لا